بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ سورہ الاعراف کی اس آیت سے صاف واضح ہے کہ ہم اپنی پیدائش سے پہلے ہی عالم ارواح میں اپنے خالق سے کیے گئے عہد کے تحت اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یعنی ہماری روح کو یہ جسم کسی خاص مقصد کے لیے دیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد روحانی ہے، جبکہ یہ جسم ہمیں محدود مدت کے لیے اس خاص روحانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے خالق سے کیے گئے عہد اور اس کے طے کیے ہوئے مقصد سے ہٹ کر روحانی طور پر آسودہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ مقصد عملی ہے جس کو ہمیں اپنے خالق کے عطا کردہ اس جسم کے ذریعے اس محدود زندگی میں ہی انجام دینا ہے۔ عالم ارواح میں ہم اپنے رب کے ہونے کا اقرار کر چکے ہیں۔ اس دنیا میں ہماری یہ جانچ ہونی ہے کہ ہم اپنے عہد، اپنے اقرار کے کتنے پابند ہیں۔ ہر روح اپنے خالق کے پہلے سے طے شدہ مقصد کے تحت اس دنیا میں جسم کے ذریعے سر انجام دینے والے اعمال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھیجی گئی ہے، یعنی اپنی تقدیر پر مہر ثبت کرنے کے لیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فطری طور پر ہر روح اپنی پیدائش سے پہلے پاک اور اپنے خالق کی مکمل فرما بردار ہوتی ہے، یعنی ہر انسان پیدائشی طور پر معصوم ہی اس دنیا میں آتا ہے۔ جس گھر، جس ماحول میں، جن حالات میں ہم جنم لیتے ہیں، اس میں ہمارا جسمانی یا روحانی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے خالق کی طرف سے ہمارے لیے پہلے سے طے شدہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی ہماری پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر کا پختہ حصہ، جسے ہم خود سے اپنے آپ بدل نہیں سکتے۔ ہماری ابتدائی نشو و نما میں ہمارے ارد گرد کے لوگ، ماحول، حالات ہم پر اثرات مسلط کرتے ہیں، جو بہت کم عمری میں ہی ہماری ایک خاص فطرت بنا دیتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم و تربیت ہماری ذہنی نشو و نما اور روحانی افزائش کو ایک پوشاک مہیا کر دیتے ہیں۔ ہماری روح ہمارے جسم کے ساتھ ہی پروان چڑھتی ہے۔ ہمارے حواس خمسہ اپنے مشاہدات ہمارے دل، دماغ اور روح پر مسلسل پیوست کرتے رہتے ہیں، اور ہم دھیرے دھیرے اپنی وہ معصومیت گنوا بیٹھتے ہیں جو ہمارے خالق نے ہمیں ابتدا ہی میں عطا فرمائی تھی۔ ہمارا ارتقائی سفر ایک مخصوص فطرت کے ساتھ ایک جانی
یا انجانی راہ کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے خواب و خیالات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی خواہش، اپنی مرضی کے مالک ہونے پر بضد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم کی خوراک اور ضروریات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے مقاصد کی فکر لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اور میرا وجود، یہی ہماری دنیا ہوتی ہے۔ انفرادیت نمودار ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارا کردار اپنے اغراض و مقاصد پورے کرنے کے لیے وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق پوشاکیں تبدیل کرنے اور بھیس بدلنے کا ماہر ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، اور کرتے کچھ اور ہیں۔ ہمارے روحانی وجود کی یہ تبدیلی عام طور پر اپنے خالق سے عالم ارواح میں کیے گئے عہد کے برخلاف ہی ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد زندگی کی سیڑھیاں چڑھتے رہنا ہی بن جاتا ہے۔ معصومیت آزاد ہوتی ہے اور ہم اپنی فطری آزادی کو چھوڑ کر اسیری اپنا لیتے ہیں۔ وحشی جانور ہماری طاق میں گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہماری معصومیت روند دی جاتی ہے۔ ہمارے دل، دماغ اور روح پر کاری زر لگ چکی ہوتی ہے۔ معصومیت پناہ ہوتی ہے، وہ پناہ ہم سے چھن جاتی ہے۔ سکون غارت ہو جاتا ہے، اذیت براجمان ہو جاتی ہے، عقل اندھی ہو جاتی ہے، دل ماتم کرنے کا عادی بن جاتا ہے، خیال جرم بن جاتا ہے، زبان بے ربط ہو جاتی ہے، روح ہمارے جسم سے ہم آہنگ نہیں رہتی، روح پوش ہوا نہیں جاتا، سامنا کیا نہیں جاتا، بات بیان ہو نہیں پاتی، انجام صرف الزام ہو کر رہ جاتا ہے، الزام پر الزام، باقی بچا صرف فرار، اپنے دل سے فرار، اپنی ذات سے فرار، اپنے وجود سے فرار۔ یہی وہ وقت ہے، وہ گھڑی ہے جہاں آپ کا خالق ہی آپ کو تھام سکتا ہے، دلاسا دے سکتا ہے، ڈھارس دے سکتا ہے، امید دے سکتا ہے، راہ دکھا سکتا ہے، آپ کی بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، ساتھ دے سکتا ہے، بچا سکتا ہے، چھٹکارا دلا سکتا ہے، آپ کے لیے لڑ سکتا ہے، آپ کو ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے، پھر سے تعمیر کر سکتا ہے، آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتا ہے، مضبوط بنا سکتا ہے، محبوب بنا سکتا ہے، آپ کو سمجھا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، جتا سکتا ہے، آپ کو آپ کا ماضی بھلا سکتا ہے، نئی روح دے سکتا ہے، نیا دل دے سکتا ہے، نیا دماغ دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، آسودگی دے سکتا ہے، رشتے ناتے گھر بار دے سکتا ہے، کامیاب کاروبار دے سکتا ہے۔ آپ صرف اپنے خالق سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کی ٹھان لیں، جم جائیں، ڈٹ جائیں، اپنے ارادے کو مضبوط بنائیں، عزم دکھائیں، اپنے رب کی راہ میں اپنے کردار کی تعمیر نو کریں، اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کی اہمیت کو سمجھیے، ان پر سختی سے کاربند رہیے، فرض عبادات کی پابندی شروع کیجیے، گناہوں کی گندی آلائش سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے دل، دماغ اور روح سے
داغ دھبے دور کیجیے، اپنے زخموں پر مرہم لگائیے۔ آپ کے رب کا ذکر، حمد و تسبیح آپ کے لیے شفا ہے۔ پرہیزگاری اپنائیے، اپنے رب سے عالم ارواح میں کیے گئے عہد کو سمجھیے۔ آپ کا بچاؤ صرف اپنے رب کی پناہ میں ہی ہے۔ جہاں آپ ہیں وہاں آپ اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ کیا آپ اچھی طرح جان لیں کہ آپ کی سلامتی آپ کے رب کی رحمتوں کے سایوں میں ہے، اور اپنے رب سے ذرا سی بھی دوری اور معمولی سی بھی بحث شکنی آپ کو گپت اندھیروں میں دھکیل دے گی۔ اپنے وجود کو فنا ہونے سے بچائیے، اپنے رب کی طرف لوٹ چلیے، اپنے رب کے قریب ہو جائیے، اپنے رب کے فرمانبردار بنیے اور روحانی آسودگی پائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔